السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 109 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 171 سے 175 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین اسپیشلی نصارہ کے بارے میں کچھ باتیں کر رہا ہے۔ نصارہ وہ جن کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا پیروکار بتاتے ہیں۔ انہیں قرآن نصارہ کہتا ہے، حدیث انہیں نصارہ کہتی ہے، اور ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ عیسائی کہتے ہیں، عیسائی ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، انہیں نصارہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں نصارہ کہا ہے۔ اب سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ، کہ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین ہمارے سامنے کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے زیادہ آگے مت بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر وہی کہو جو سچ ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ مت کہو، وہ کہو جو سچ ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، یقیناً حضرت مسیح جو ہیں وہ ابن مریم ہیں، یعنی مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا، وہ اللہ کے کلمے ہیں، ہو جا مطلب ہو گئے۔ القاہا الی مریم، ایک ایسا کلمہ جسے اللہ نے حضرت مریم کی طرف ڈال دیا، یعنی حضرت مریم کی طرف کہا کن، اور انہیں اولاد ہو گئی۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، جیسے ہر روح اللہ کی طرف سے ہے، ساری روحیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، اللہ کا ایک کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، اللہ نے کہا کن ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ فآمنوا باللہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ وہ تین ہیں، جیسے نصارہ کا عقیدہ ہے، وہ تین کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، اور جبریل امین کو روح کہتے ہیں۔ ان تین کو کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں، الگ الگ نہیں، تینوں ایک ہیں۔ تو یہ کہنا بند کر دو۔ انتہوا خیر لکم، اگر رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ تعالیٰ تو اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم نے حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کا بیٹا بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہو، وہ غلط کر رہے ہو۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور وہ اکیلا ہے۔ سبحانہ،
وہ بابرکت ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ یعنی تم اللہ کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کے لیے وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اب جس حضرت عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا بتا رہے ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بتائیں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتاتے ہیں، تم انہیں اللہ کا بیٹا بتا رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ کو اس بات میں کوئی عار اور کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتائیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے آپ کو کہلوائیں، اس میں انہیں کوئی برا نہیں لگتا۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ اللہ کے قریبی فرشتوں کو برا لگتا ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو انسان اللہ کی عبادت سے شرم کرتا ہے، عار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ہم ان تمام کو جمع کریں گے، ان تمام کو ایک ساتھ لے کر آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہو، پر حضرت عیسیٰ تو خود کو اللہ کا بندہ بتاتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتانے میں، یہ تم ہو جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہو۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا اور اپنی طرف سے زیادہ بھی کرے گا۔ یعنی جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کو اللہ کی جگہ مانتے ہیں، رسولوں کو رسولوں کی جگہ مانتے ہیں، کسی رسول کو اللہ کا بیٹا نہیں بتاتے، رسولوں کی شان میں حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی دے گا اور اجر کے بعد انہیں ایکسٹرا بھی دے گا، ایکسٹرا انعام بھی عطا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اللہ تعالیٰ پھر بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے شرم محسوس کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ولی پائیں گے نہ مددگار پائیں گے، نہ کوئی ان کا دوست نہ کوئی مددگار، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ بتوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں، یہ غیر اللہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے سوا جن کو چھوڑ کر یہ اپنا رب بناتے ہیں، کوئی بھی ان کے کام نہ آئے گا، کوئی ان کا سپورٹ نہ کر پائے گا۔ یہ سب کرنا غلط ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ جیسا بناؤ، اللہ کی اولاد بناؤ، نعوذ باللہ، یہ سارے عمل غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور یہ کوئی مددگار اور دوست نہیں پائیں گے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہیں کھلی دلیل آئی اور ہم نے تم پر کھلا کھلا واضح چمکدار نور نازل کیا، جس سے مراد ہے قرآن، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کھلی ہوئی دلیل ہے، یہ نور ہے، یہ برہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی دلیل کو اور نور کو، قرآن کو نازل کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھاما، یعنی اللہ کے دین کو تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ انہیں قریب ہی اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنے فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، ہدایت کا راستہ دکھائے گا، گمراہی سے بچائے گا، غلط سے بچائے گا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے نصارہ کی بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے کہا کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ ہے وہ غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے کن کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ نے ایک روح کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ تم انہیں اللہ کا بیٹا بناتے ہو اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے میں خوش ہوتے ہیں، انہیں یہ بات اچھی نظر آتی ہے۔ پھر ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ جو صحیح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر انہیں عطا کرے گا، اپنے فضل بھی ان کو عطا کرے گا۔ پھر اینڈ میں کہا کہ تم تو بڑے، یعنی ایک طریقے سے امت محمد کے لیے فضیلت والی بات ہے کہ تمہارے اوپر تو اللہ نے برہان اور نور کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو جو انسان قرآن کو تھام لے گا، اس دین کو تھام لے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں داخل کرے گا، فضل میں داخل کرے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا، ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں ان تمام چیزوں کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، آج کی آیات میں کچھ مشکل الفاظ جو آئے، لا تغلو، ڈو ناٹ ایکسیڈ، حد سے آگے مت بڑھو، ایک لمٹ، ایک باؤنڈری، ایک اللہ تعالیٰ نے تمہیں لمٹ دی ہے، اس سے آگے مت بڑھو۔ ولا تقولو، ڈو ناٹ سے، مت کہو، مت بولو، کلمتہ، ہز ورڈ، اللہ تعالیٰ کا
جملہ، اس کا ورڈ، اس کا لفظ، القاہا ڈائریکٹڈ ٹو ڈال دیا گیا، ان کی طرف دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کہا اور حضرت عیسیٰ کو ان کی طرف دے دیا۔ لن یستنکف، نیور ashamed، شرم محسوس نہیں کرتے، عار محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بولنے میں بڑی عزت میری بڑھ جائے گی اور اللہ کا بندہ بولوں گا تو میری عزت گھٹ جائے گی، میں ذلیل نظر آؤں گا، اس بات سے وہ شرماتے نہیں ہیں۔ فَيُوَفِّيهِمْ، He give them completely، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل دے گا۔ وفا یوفی ہوتا ہے پورا پورا بدلہ دینا، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل پورا پورا دے گا۔ برہان، کلیئر پروف، صاف دلیل، واضح دلیل، کلیئر دلیل، اللہ تعالیٰ ان پر صاف صاف دلیل کو نازل کر رہا ہے، یعنی قرآن کو نازل کر رہا ہے، اور قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج کی آیت میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کے بعد تدبر، ہم نے آج کی آیتوں میں کیا غور کیا، ہم نے آج کی آیتوں سے کیا سمجھا؟ نمبر 1، غلو مطلب کسی چیز کو حد سے آگے بڑھانا، کسی بھی چیز کو، چاہے نبی کی شان ہو، چاہے دین ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اگر اس سے حد سے زیادہ آگے بڑھایا جائے اسے غلو کہا جاتا ہے۔ غلو، غلو حد سے آگے بڑھانا، کسی بھی چیز کو، کسی کی شان کو، کسی کی عزت کو، کسی کے مرتبے کو، کسی کے رتبے کو، کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ آگے بڑھایا جائے اسے غلو کہا جاتا ہے، اور شریعت نے اس غلو کو حرام قرار دیا ہے، اس غلو سے منع فرمایا ہے۔ نیکسٹ، اللہ کے نبی نے امت کو غلو سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی غلو سے ڈرایا کہ تم نے دیکھا تم سے پہلے امت آئی، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یعنی عیسیٰ کی شان میں غلو کیا، ان کی شان کو حد سے زیادہ آگے بڑھایا، تو اللہ کے نبی نے اس بات سے ڈرایا کہ تم مجھے اللہ کے برابر مت کھڑا کر دینا، اللہ جیسا مت مان لینا، میں کیا ہوں، میرا مقام اور میرا مرتبہ کیا۔ اللہ کے نبی نے بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری شان میں حد سے زیادہ تجاوز ویسے نہ کرنا جیسے حضرت عیسیٰ کی شان میں نصارہ نے کیا، تم مجھے ویسے آگے نہ بڑھانا، میں تو اس کا بندہ ہوں، تو جب بولنا یہ بولنا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں، میری شان میں گستاخی مت کرنا، میری شان کو حد سے آگے مت بڑھانا۔ یعنی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ نبی کا اللہ کا بندہ ہونا ہی ان کا رتبہ ہے، اللہ کا رسول ہونا ہی ان کا رتبہ ہے، اس رتبے سے انہیں آگے مت بڑھانا، ان کے شان میں گستاخی مت کرنا، ان کی شان کو حد سے زیادہ آگے مت بڑھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس چیز سے ہمیں روکا کہ اللہ کے نبی کی شان کو حد سے زیادہ آگے بڑھایا جائے، اللہ کے نبی کو ان کے مقام سے زیادہ آگے بڑھایا جائے۔ جیسے کئی لوگوں نے ہمارے اللہ کے نبی کی شان میں غلو کیا، ان کو حاضر و ناظر محفلوں میں مان لیا، ان کے بارے میں عجیب اور نور کے عقیدے رکھ لیے۔ اللہ کے نبی کو نبی ماننا ہی ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اور اس سے ان کا مرتبہ بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کو نبی ماننا ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے، اس سے انہیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ کے دین، اللہ رب العالمین پر بنا علم کے بات کرنا اور جھوٹ بولنا حرام ہے۔ دو چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی، ایک تو بنا علم کے بولنا، بنا علم کے بات کرنا، پتہ نہیں ہے پھر بھی دین میں بولے جا رہے ہیں، حلال بتا رہے ہیں، حرام بتا رہے ہیں، اپنے اعتبار سے یہ اچھا ہے، یہ برا، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ایک تو یہ حرام۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے حج کا ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے پر اتنا انعام دے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، تو ایک تو بنا علم کے بولنا بھی حرام ہے، دوسرا جھوٹ بولنا بھی اللہ پر حرام ہے۔ دونوں سے ایک مومن کو بچنا چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں جیسے رمضان آتا ہے نا، پورا رمضان کے اندر بالکل ایمان والے میسیجز، بالکل ایمان والے پوسٹ، بالکل ایمان والی امیجز شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں اللہ پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کی جا رہی ہے،
جھوٹی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے. اس لیے جب کوئی ایسی چیز آئے پہلے اسے کلیئر کرو, تحقیق کرو, اس کے بعد آگے بڑھاؤ. تو اس طرح کا جھوٹ شریعت میں حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولا جائے یا بنا علم کے اللہ کے بارے میں بات کی جائے. اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. نیکسٹ, آج امت میں جتنا بھی شرک ہے اس کی بنیادی وجہ غلو ہے. حالانکہ میں اس کو اور زیادہ کلیئر کروں گا کہ دنیا میں شرک کا آغاز کیسے ہوا, اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں, جتنا بھی شرک آج ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے نا, وہ کسی شخصیت کو اس کے مقام سے آگے بڑھانے پر ہوتا ہے. یہ فلاں عطا کرنے والے, یہ دینے والے, یہ اولاد دینے والے, یہ پریشانی دور کرنے والے, یہ ہمیں نوازنے والے. اگر آپ نے کسی انسان کی شان کو حد سے زیادہ آگے بڑھایا تو شرک شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں عقیدے شروع ہو جاتے ہیں, اس سے مانگنا, ان کے آگے دعائیں کرنا, ان کے آگے جھکنا, انہیں پکارنا, یہ سب شروع ہو جاتا ہے جب کسی کی شان کو حد سے زیادہ آگے بڑھایا جاتا ہے. اللہ نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے اس پر اسے باقی رکھا جائے, اس کے مرتبے کو حد سے زیادہ آگے کبھی بھی نہیں بڑھانا چاہیے. نیکسٹ, ایک اہم چیز جو آج ہمیں پتہ چلی کہ دنیا میں شرک کا آغاز غلو کی وجہ سے ہوا, جس میں میں ایک حدیث بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنا بھی شرک پایا جاتا ہے نا, اس کی وجہ, اس کی شروعات ہوئی تھی اسی غلو سے. اور غلو کیسے ہوتا ہے یہ روایت اپنے سامنے رکھیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 427. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسموں کو دیکھا. اس دور میں بت بنائے جاتے تھے, لات, منات, عزا, الگ الگ معبود لوگوں نے بنا رکھے تھے. بارش کا, یہ گرمی کا, یہ کھانے کا, یہ اولاد کا, الگ الگ معبود بنا رکھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت نوح کے بعد ایک لمبے دور تک دنیا میں شرک نہیں تھا. شرک کیسے آیا؟ اللہ کے نبی نے کہا, ارشاد فرمایا, ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات. ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان میں کسی بھی نیک آدمی کا انتقال ہوتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیا کرتے تھے. یعنی قبر پر بار بار جانا, سجدے کرنا, عبادتیں کرنا, انہوں نے اس کو زندگی بنا لیا تھا. اور ان کی تصویروں کو الگ الگ جگہ لگایا کرتے تھے, ان کے مجسمے, ان کے بت اور ان کی تصویروں کو لگایا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا یہ اس دنیا کی سب سے بری مخلوق ہے اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن. معبود بنانے والے, بت بنانے والے, تصویریں بنانے والے, ان کو اپنا رب بنانے والے دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے قیامت کے دن. اور اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں انہی احادیث میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ شیطان ان کے پاس آیا اور ڈائریکٹ شرک نہیں کروایا. کیسے شرک کروایا؟ حضرت نوح کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے, نیکی کا کام کرنا, لوگوں کی مدد کرنا. اب ان کا انتقال ہوا. شیطان نے آ کر کیا کہا, تمہارے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا انتقال ہو گیا کہ ان کو بھلا دو گے؟ کہا نہیں بھلائیں گے. کہا ایسا کرو, ان کا ایک مجسمہ بنا لو, تصویر بنا لو, بت بنا لو, اور اسے اپنے نماز کی جگہ پر رکھ دو. جہاں نماز پڑھتے ہو نا وہاں پر رکھ دو. اسے دیکھ کر تمہیں انسپریشن ملے گا, تم بھی ان جیسا عمل کرو گے. اس انسپریشن میں تم بھی عمل کرو گے, ہمت افزائی ہوگی. ارے ہمارے ابا ایسا کرتے تھے, ہمارے دادا ایسا کرتے تھے. تو ان کی تصویروں کو دیکھ کر, ان کے بتوں کو دیکھ کر تمہیں بھی ایک انکریجمنٹ ملے گا, تمہیں آگے بڑھنے کا جذبہ ملے گا اور تم ان کے جیسی عبادت کرو گے. کلیئر مقصد؟ اب یہ ساری نسلیں ختم ہو گئی. پھر شیطان ان کے بعد والوں کے پاس آیا, تمہارے ابا, تمہارے دادا جن کا انتقال ہو گیا نا, وہ ان بتوں کو استعمال کیا کرتے تھے اللہ سے دعا مانگنے میں. جب بارش مانگنا ہوتی تو اس کو لے کر جاتے, جب اولاد چاہیے ہوتی اس کو, یعنی ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے, ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, آپ ہمارے لیے اللہ سے مانگیے. ایسے کرتے کرتے قوم میں شرک کا آغاز ہوا. پھر چلتے چلتے قوم انہی بتوں کو ڈائریکٹلی پکارنے لگی. تو کبھی بھی شرک ڈائریکٹ نہیں ہوتا, شرک کے ذریعے ہوتے ہیں. شریعت نے بتایا, پہلے شیطان نے کہا بس تصویر لگا لو, دیکھ کر تم بھی ویسے کرنا. پھر وہ نسلیں گزر گئی, کہا رہے تمہارے ابا تو ان کو پکارا کرتے تھے, یہ تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے. کرتے کرتے ان تمام لوگوں کو شیطان نے مشرک بنا دیا. لیکن اس کے پیچھے جو بیسک ریزن ہے وہ ہے غلو. کسی کی بھی شان کو اگر حد سے زیادہ آگے بڑھاؤ گے نا, برباد ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو برباد کر لو گے. اسی لیے شریعت نے غلو کو بہت بڑا گناہ بتایا ہے. نیکسٹ پوائنٹ, شرک کے کلمے کا منہ سے بولنا بھی حرام ہے. کرنا تو حرام ہی ہے, پر منہ سے جملہ بولنا جس میں شرک پایا جائے حرام ہے, ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ, وَلَا تَقُولُوا, مت بولو کہ وہ تین کا ایک, ایک کا تین ہے. کیسے؟ حضرت عیسیٰ, روح الامین اور اللہ, یہ تینوں ایک ہی ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. منہ سے ایسا جملہ بھی مت بولو.
اسے بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ اس سے بڑی پیاری بات پتا چلی کہ شرک کا جملہ، حرام کا جملہ ورڈ بھی منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، شرک کا جملہ بھی منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ شرک کرنا جیسا گناہ ویسے شرک کو بولنا بھی گناہ ہے۔ اس سے بندہ مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی حفاظت کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو وہ ذریعوں کا محتاج نہیں، وہ کہے کن اور ہو جاتا ہے۔ اس پر تو بہت ایمان رکھو۔ آج جو چاروں طرف فتنوں کا دور چل رہا ہے نا، سازشوں کا دور چل رہا ہے نا، ڈرانے کا اور خوف کا دور چل رہا ہے نا، اس دور میں بھی یاد رکھو کہ اگر تم ایمان والے بن گئے، اللہ تعالیٰ کہے گا کن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا، کچھ نہیں تھے، ماں تھی، ایک عورت تھی، کوئی اس سے آدمی نہیں ملا تھا، اللہ نے کہا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اس ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، بنا باپ کے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، اسماعیل کو چھری سے بچا سکتا ہے، حضرت نوح کو پانی میں ڈوبنے سے بچا سکتا ہے۔ وہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کون فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں بندہ مومن کو اللہ رب العالمین کی ذات پر مضبوط ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ذریعوں کا محتاج نہیں، وہ کرنے پر آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کے معاملے کو ٹال نہیں سکتا۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین بار بار قرآن میں کیوں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ نے کہا، پیچھے آیتوں میں کہا، ان آیتوں میں کہا، آگے بھی کئی آیتوں میں اللہ کہے گا اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ کیوں کہتا ہے اللہ؟ کیوں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں؟ کیونکہ اولاد ماں باپ کی مجبوری ہوتی ہے، اولاد ماں باپ پر دباؤ ہوتی ہے۔ اسی لیے آج دیکھیے نا، کئی لوگ ہمارے یہاں دین کو سمجھتے ہیں پر 2 نمبر کے دھندے کر لیتے ہیں، وہ دکانوں پر قبضے کر لیتے ہیں، وہ لون لے کر کاروبار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد کا دباؤ۔ اگر ابھی نہیں کماؤں گا انہیں کیا دے کر جاؤں گا، ان کی ایجوکیشن کا انتظام کہاں سے کروں گا، ان کی پریشانیوں کو دور کہاں سے کروں گا، ان کی بیماریوں کا علاج کہاں سے کروں گا۔ اس کے لیے انسان سفر بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ماں باپ پر اولاد کا دباؤ ہوتا ہے، اور اللہ اپنے لیے اولاد کا انکار اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں۔ دباؤ ڈال کر کوئی اللہ سے فیصلے نہیں کروا سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اپنے اعتبار سے فیصلے کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا انکار کیا، کیونکہ اولاد مجبوری ہے، اولاد دباؤ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی دباؤ ڈالنے والا موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کا انکار کیا ہے۔ نیکسٹ، ایمان والا خود کو جھکاتا ہے، اپنے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ اکڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نا ان آیتوں میں بار بار تکبر کا ذکر کیا، اکڑنے کا ذکر کیا۔ تو ایمان والے کی خاصیت ہے کہ ایمان والا تو بس جھکتا ہے، ایمان والا اپنے آپ کو جھکاتا ہے، ایمان والا اپنے اندر تواضع رکھتا ہے۔ اور اس میں ایک دلیل چاہیں تو اپنے سامنے آپ رکھ لیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2588، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ کوئی بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ دین کے لیے جھک رہے ہیں، اگر آپ ایمان کے لیے جھک رہے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، عزت دی ہے، علم دیا ہے، اس کے بعد بھی لوگوں سے نرمی سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، جھک کر ملتے ہیں، تو ایسے جھکنے والے کی عزت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ خود کو جھکنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنائے۔ بندہ جتنا جھکتا ہے رب العالمین اسے اتنی عزت دیتا ہے، اور بندہ جتنا کرتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ خود میں جھکاؤ پیدا کرے۔ نیکسٹ، تکبر ہر حال میں حرام ہے۔ اس پر بھی ایک دلیل اپنے سامنے رکھیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 91، تکبر ہر حال میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس میں ذرے کے دانے کے برابر بھی تکبر رہے گا۔ تکبر، گھمنڈ، غرور، ایگو، ایٹیٹیوڈ، ایروگنس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا۔ اگر کسی دل میں یہ جذبہ موجود ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کسی کو اپنے علم پر، پیسے پر، دکھنے پر، جسم پر تکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت نہیں دے گا۔
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اسے بندے کو پسند نہیں فرماتا جس میں تکبر پایا جائے. ذرے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بندے کو معاف نہیں کرے گا. اب جب حدیث یہ بیان کی گئی کہ تکبر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, صحابی نے سوال کیا ان الرجل, کہ اللہ کے نبی صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ ایک انسان اگر یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں, اس کے جوتے خوبصورت ہوں, یعنی اچھا کپڑا پہنے, اچھا نظر آئے, اس کا بالکل جو یعنی ایک پریزنٹیشن ہے بڑا خوبصورت نظر آئے, اچھے جوتے پہنے, اچھے کپڑے پہنے, خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں تکبر ہے, میں اچھے جوتے پہنوں تکبر ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ آپ حق کو دبائیں, حق کو مٹائیں اور خود کو بڑا سمجھیں, لوگوں کو حقیر سمجھیں. اگر آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہو, میرے کپڑے جیسے اس کے کپڑے نہیں, میرے جوتے جیسے اس کے جوتے نہیں, میرے علم جیسا اس کا علم نہیں, میرے گھر جیسا اس کا گھر نہیں, میری گاڑی جیسا اس کی گاڑی نہیں, اگر آپ حق کو چھپاتے ہو, حق کو دباتے ہو اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو, مطلب آپ میں تکبر موجود ہے. اور اگر آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے, اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, اچھا رہو, اچھا گھر استعمال کرو, اچھی گاڑی استعمال کرو, یہ کوئی تکبر نہیں ہے. تکبر تب جب آپ لوگوں کو چھوٹا سمجھو, کسی کو اپنے آگے حقیر سمجھو. اگر آپ چھوٹا سمجھ رہے ہو مطلب آپ میں تکبر موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو نہ عزت دے گا, نہ سربلندی دے گا, نہ دنیا اور آخرت کی ترقی دے گا, جو خود میں گھمنڈ کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. نیکسٹ, عبادت سے دور رہنے والا متکبر ہے اور اس کا انجام جہنم ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی نماز جو نہیں پڑھتا مطلب تکبر ہے, روزہ نہیں رکھتا مطلب تکبر ہے, عبادت نہیں کرتا مطلب تکبر ہے, حج عمرہ نہیں کرتا مطلب تکبر ہے. اگر عبادت سے دور ہے گویا کہ اس میں تکبر ہے. کیوں؟ نماز پڑھنے والے میں تکبر نہیں ہوتا کیونکہ تو جھک رہا ہے نا اللہ کے آگے. میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے, میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میرے رب کا حکم ہے. تو رب کا حکم ماننے والا متکبر کیسے ہوا؟ جو نہیں کر رہا ہے گویا کہ اس میں تکبر ہے کہ اللہ تو نے کہا ہے 5 وقت کی نماز میں نہیں پڑھوں گا, اللہ تو نے کہا ہے روزہ میں نہیں رکھوں گا, اللہ تو نے کہا ہے زکات دو میں نہیں دوں گا. عمل نہ کرنے والا, عبادت نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے, اور عمل کرنے والا متواضع ہوتا ہے, اس کے اندر جھکاؤ پایا جاتا ہے. نیکسٹ, نبی بھی اللہ کے بندے ہیں اور بندے ہونے میں ان کا فخر ہے. یہ بڑی پیاری چیز پتہ چلی. آپ نبی کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ وہ بندے نہیں, ان کو بندہ مت بولو, ان کا تو یہ معاملہ ہے, یہ تو فلاں چیز سے بنے, اس سے بنے, وہ عزت نہیں ہے ان کی. ان کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہونا ہی بہت بڑا مقام ہے, اور بندے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو اسپیشل ایک چیز دے دی, انہیں رسول بنا دیا. رسالت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے, رسالت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے. تو کسی رسول کو عزت دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہے, وہ رسول نہیں ہے. اتنا کہہ دینا ہی ان کی عزت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندہ اور رسول بنایا ہے. نیکسٹ, اللہ تعالیٰ صرف ہمارے عمل کے برابر بدلہ نہیں دیتا بلکہ اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. جیسے میں نے ایک وقت کی نماز پڑھی تو ایسا ضروری نہیں کہ اللہ مجھے ایک ہی وقت کا ثواب دے گا, اتنا ہی دے گا جتنا بتایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یزیدہم من فضلہ, اللہ تو اپنے فضل سے اور بڑھاتا ہے. ایسا نہیں جتنا بولا اتنا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ انعام کو بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اکرام کو بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے. تو رب العالمین بدلہ صرف اتنا نہیں دیتا جتنا ہم سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر بدلہ دیتا ہے. نیکسٹ, اللہ رب العالمین رب ہے, بندوں کے ساتھ رحیم ہے, اس لیے اس سے اپنی ہر ضرورت کو مانگے. اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کھلی دلیلیں آئی ہیں. رب مطلب تربیت کرنے والا, محبت کرنے والا, رحم کرنے والا. تو اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ بڑا رحیم ہے, اس لیے اس سے جڑنا چاہیے, اسے پکارنا چاہیے, اس سے مانگنا چاہیے, اس سے دل لگانا چاہیے, کیونکہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتا. آخری بات جو آخری آیت میں پتہ چلی, قرآن کو تھامنے والا جنتی ہے, ہدایت پر ہے. اور قرآن کی تشریح حدیث, مطلب قرآن و حدیث کو جو تھام لے گا وہ جنتی ہو جائے گا, وہ نجات پا جائے گا, وہ پریشانیوں سے دور ہو جائے گا, وہ تکالیف سے دور ہو جائے گا, وہ گندگی اور رذالتوں سے دور ہو جائے گا. جو قرآن کو تھامے گا, قرآن کو عمل بنائے گا, قرآن کو زندگی بنائے گا, حدیث کو زندگی بنائے گا, ایسا انسان کامیاب ہو جائے گا. اعتصام, پکڑنا, تھامنا, رک جانا, جھک جانا, عمل کرنا, رب العالمین اس بات کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل.
नंबर 1, दीन में हद से आगे बढ़ने से बचें। हलाल हराम फतवे देते फिरते हैं लोग, इनसे बचें, गुलू को अल्लाह पसंद नहीं करता। नेक्स्ट, अपने आसपास गुलू की मिसालों को देखें और लिख कर जमा करें, ये भी एक अच्छा काम हो सकता है। अब देखें कहाँ कहाँ गुलू पाया जाता है। हाँ देखो, इन्होंने फला फला के शान में गुलू किया, अब उनके आगे सजदे कर रहे हैं। गुलू जहां भी आपके आसपास पाया जाता है ना, उसकी एक लिस्ट बनाओ, लिख कर रखो, ताकि आपको पता चले कि गुलू कितना बड़ा गुनाह है और समाज में कितना ज्यादा आम है। नेक्स्ट, हराम बात को जबान से कहने से भी बचें, गलत को जबान से कहने से भी बचें, बुरे जुमले जबान से कहने से भी बचें, क्योंकि अल्लाह ताला बोली गई बातों पर भी हमारी पकड़ करेगा। नेक्स्ट, इबादत से कभी शर्माना नहीं चाहिए। नमाज हुआ, रोजा हुआ, ज़कात हुआ, खैरात हुआ, हज हुआ, उम्रा हुआ, किसी इबादत से कभी शर्माना नहीं चाहिए। हर इबादत को वक्त पर अदा करना चाहिए, हर इबादत के लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत से शर्माने वालों को मुतकब्बिर बता रहा है, तकब्बुर करने वाला बता रहा है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद नहीं फरमाता है जिसकी ज़िंदगी में तकब्बुर पाया जाए। तो कुछ ये बुनियादी बातें थी जो आज की आयत में हमारे सामने आई, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें हमारे सामने क्लियर हुई। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन खालिक मालिक रहमान रहीम गफूर गफ्फार समीअ बसीर अलीम कबीर, ए रब्बुल आलमीन तो हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमारे रोज़े कबूल फरमा, अल्लाह हमारी इबादतें कबूल फरमा, अल्लाह हमारी तरावीह कबूल फरमा। ए अल्लाह जो हम कहते हैं उस पर हमारे अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।